السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ حضرات و خواتین، تفسیری سلسلہ سورۃ النمل تک پہنچا ہے۔ آج انشاءاللہ آپ کے سامنے 3 سورتیں جو ایک ہی مضمون کی ہیں اور تینوں ایک دوسرے کے بعد نازل ہوئی ہیں، اور یہ ساری کی ساری مکے کے ابتدائی دور کی ہیں۔ ابتدائی دور میں آپ جانتے ہیں کہ کیا کیا تکلیفیں تھیں۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ الگ ناموں سے پکارنا، دوسرا یہ کہ آپ کو دھمکیاں دینا، تیسرا جو ایمان لاتے تھے ان کو تکلیف دینا، ستانا تاکہ یہ دین سے پھر جائیں، چوتھی چیزیں یہ کہ آپ کے دین کو آگے نہ بڑھنے دینے کی پوری کوشش کرنا۔ تو خاص کر ان تینوں صورتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہے، پھر اس کے بعد داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا، پھر اس کے بعد سورۃ القصص ہے، اس میں پھر موسیٰ علیہ السلام کا بڑی تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے، اور اس کے بعد جو سورت ہے سورۃ العنکبوت۔ تو 3 سورتیں ہیں، سورۃ النمل، سورۃ القصص، سورۃ العنکبوت۔ سورۃ النمل میں ہم جو اہم واقعہ ہے جو اب تک نہیں آیا ہے اور صرف یہی آیا ہے، وہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ نمل کہتے ہیں چیونٹی کو۔ واقعہ ایک یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کا علم عطا فرمایا تھا اور ہر چیز پر بادشاہت بھی عطا فرمائی تھی، ایک بار وہ راستے سے گزر رہے تھے، پوری فوج آپ کے ساتھ تھی، تو اتنے میں سامنے سے چیونٹیوں کی ایک لائن جا رہی تھی۔ چیونٹیوں کے لیڈر نے کہا، اے چیونٹیوں، تم لوگ اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور ان کی فوج تم کو رونت دے اور ان کو معلوم بھی نہ ہو۔ یہ بات سلیمان علیہ السلام سن لیا اور فوراً رک گئے اور اپنی پوری فوج کو روک لیا تاکہ چیونٹیاں جب تک گزر نہ جائیں اس وقت تک یہ لوگ نہ جائیں۔ قرآن کہتا ہے اس بات کو سننے کے بعد فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، چیونٹی کی بات کو سن کر سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور فوراً اللہ تعالیٰ کی شکر پر سجدے میں چلے گئے، کہا ربی اعوذنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، کہ اللہ تو مجھے کتنی نعمتیں دیا ہے کہ تیری بڑی سے بڑی مخلوق کی آواز کو بھی سنتا ہوں اور چھوٹی سی چھوٹی مخلوق کی آواز کو بھی پہچان لیتا ہوں، سمجھ لیتا ہوں۔ تیرا بہت بہت شکر ہے جو مجھ پر کیا، میرے والد پر کیا۔ اے اللہ مجھے نیک عمل کی توفیق عطا فرما، اور ایسا عمل جس سے آپ راضی ہوں، اور اپنی رحمت کی بدولت اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ اس واقعے کی وجہ سے اس سورے کا نام نمل ہے۔ اس سورے میں کئی باتیں بتلائی گئی اس چھوٹے سے واقعے، چونکہ مکے کی ابتدائی دور کی صورت ہے تو اس وقت مسلمان ابھی بکھرے بکھرے تھے۔ کہا گیا کہ آپ سب کو مل جل کر رہنا ہے۔ جیسے چیونٹیاں سب سے چھوٹی مخلوق ہے، لیکن ان کی بھی ایک لیڈر ہے، ان کا بھی ایک قائد ہے، ان کا بھی ایک بڑا ہے، اور جو ہی اس نے ایک مصیبت اور پریشانی کو محسوس کیا تو اپنے حواریوں کو، اپنے ساتھیوں کو منع کیا، اور وہ سارے لوگ اس کی ماتحتی میں آئے اور اپنی جان کو بچا دی۔ دوسری چیز یہ بتایا گیا کہ جب ہم کمزور ہوں تو بڑی طاقت سے آسانی کے ساتھ فوراً نہ ٹکرائیں، جب تک اللہ کا حکم نہ ہو، اللہ کی مرضی نہ ہو۔ چیونٹیوں نے سلیمان علیہ السلام کی فوج کے سامنے اپنے راستے کو چھوڑ دیا۔ یہ تو چیونٹیوں کا معاملہ ہوا۔ ساتھ ہی ساتھ سلیمان علیہ السلام کا دیکھیے کہ اللہ کو ساری بادشاہت ان کو دی تھی، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ مجھے اتنی بڑی بادشاہت ہے تو چیونٹیوں کی کیا حیثیت، چلو ہم ان کو رونت دیں، ان کو کچل دیں، ان کو توڑ دیں، ان کو ختم کر دیں۔ نہیں، کہا گیا کہ طاقت قوت کے غرور میں انسان کو کمزوروں پر ظلم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ کمزوروں کا خیال رکھنا ہی سب سے بڑی طاقت اور قوت ہے۔ سلیمان علیہ السلام فوراً رک گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔
پھر یہاں سلیمان علیہ السلام کے واقعے کو بیان کر کے کہا گیا کہ بندے کو ہر حال میں شکر کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ مکے کے کافروں کے سرداروں کو کہا گیا کہ سلیمان کو دیکھو کہ ہم نے ہوا، بارش، ہوا، پانی، فرشتے، جنات، شیاطین، انسان، چرندے پرندے سب پر حکومت عطا کر رہی تھی، لیکن وہ چھوٹی چھوٹی بات پر شکر کرتے تھے، رب کی فرما برداری کرتے تھے، اور تم ہو جو اس چھوٹی سی سرداری پر گھمنڈ کر رہے ہو۔ اس واقعے کو اس کے اندر بیان کیا گیا۔ پھر اس کے بعد ایک اور واقعہ چھوٹا سا ہوا، وہ اس میں بھی ہمارے اور آپ کے لیے بھی عبرت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس وقت جو لوگ کفر کی پوجا کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، ان کے لیے بھی نصیحت ہے۔ وہ یہ کہ سلیمان علیہ السلام کی فوج آگے بڑھی تو آپ نے اپنی فوج کا اٹینڈنس لیا، حاضری لی، تو دیکھا کہ ایک پرندہ غائب تھا جس کا نام ہدہد تھا۔ فوراً انہوں نے پوچھا کہ بھائی وہ کہاں ہے ہدہد؟ تو لوگوں نے کہا کہ وہ غائب ہے۔ خیر اس کے بعد آپ نے کہا کہ اگر وہ بغیر کسی عذر کے آیا تو میں اس کو قتل کر دوں گا۔ آخر تھوڑی دیر کے بعد جب وہ آیا تو دوسرے پرندوں نے جس کو ان سے دشمنی تھی فوراً کہنے لگے آج تمہاری خیریت نہیں۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا سلیمان علیہ السلام تم کو ذبح کر دیں گے۔ کہا کیوں؟ کہا بغیر پوچھے تم گئے ہو۔ اور کچھ کہا انہوں نے؟ کہا ہاں بغیر عذر کے گئے ہو تو ٹھیک ہے، اگر عذر ہے تو کوئی بات نہیں۔ تب تو اس نے کہا کہ میں بچ گیا۔ فوراً سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا میں نے ایک قوم کو دیکھا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر سورج کی عبادت کر رہی ہے، اور شیطان نے ان کو یہ عمل سکھایا ہے۔ کاش ہم ان کو سیدھا راستہ دکھاتے تو وہ سیدھے راستے پہ آ جاتے۔ سلیمان علیہ السلام کا یہ سننا تھا کہ فوراً انہوں نے ایک خط لکھا، اور خط کو بسم اللہ سے لکھا، اور یہی وہ صورت ہے جس کے شروع میں بھی اور بیچ میں بھی بسم اللہ ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا اور اس کو دیا کہ جاؤ تم یہ خط وہاں کے ملکہ کو ڈالو۔ یہ ملکہ سبا تھی جو آج یمن کے اندر یہ علاقہ ہے۔ آگے چل کر ایک سورہ بھی ہے سورہ سبا، وہاں بھی یہ باتیں آئیں گی، لیکن یہ واقعہ وہاں پر نہیں ہے۔ تو بہرکیف وہ خط لے کر گیا اور ڈال دیا۔ خط اس کے ملکہ سبا کو جب ملا تو اس نے خط پڑھا اور اپنے حواریوں سے، اپنے درباریوں سے، اپنی فوج سے پوچھا کہ دیکھو میرے طرف ایک خط آیا ہے، میں کیا کروں؟ بادشاہوں نے کی بات سن کر، اس ملکہ کی بات سن کر، فوج، پولیس سب جتنے تھے سب نے کہا دیکھو ہم طاقت اور قوت والے ہیں لیکن فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن وہ ملکہ بڑی ہوشیار تھی، اس نے کہا کہ جو بھی بادشاہ جب کسی بستی میں داخل کرتے ہیں تو اس بستی والوں کو تہس نہس کر دیتے ہیں، اس لیے میں پہلے ان کو آزماتی ہوں، میں ان کے طرف کچھ ہدیہ اور تحفہ بھیجتی ہوں، دیکھیں گے کہ یہ ملک کے ہوس رکھنے والے ہیں، دولت کے پجاری ہیں یا صحیح اللہ کے ماننے والے۔ لہذا جب وہ تحفہ وغیرہ دے کر بھیجی، سلیمان علیہ السلام نے اس کو واپس کر دیا۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ نیک ہیں۔ اس کے بعد وہ خود آئی اور اسلام لا لی اور سب کچھ ہوا۔ جب یہ وہاں سے چلنے لگی تو سلیمان علیہ السلام کو یہ خواہش ہوئی کہ اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت، اس کا ترون جو تھا، وہ چاہتے تھے منگا کرو، اس کو بتا دینے کے لیے کہ تمہاری طاقت اور قوت ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں صرف دنیا کی طاقت نہیں ہے، کچھ اور طاقتیں بھی ہمارے پاس ہیں۔ لہذا دربار میں جنات تھا تو اس نے کہا کہ یہ مجلس ختم ہونے کے بعد لاؤں گا، لیکن یہ ایک شخص تھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اللہ تعالیٰ نے کتاب کا علم ان کو دیا تھا۔ اس نے کہا کہ میں پلک جھپکنے تک لاؤں گا، تو اس کے آنے سے پہلے اس کا عرش یہاں لا لیا۔ جو ہی یہ عرش آیا اتنے کم وقت میں، حالانکہ سلیمان علیہ السلام کا واقعہ کہاں کا ہے اور یہ ملکہ سبا یمن کی ہے، کافی دوری، لیکن اتنا بڑا عرش پلک جھپکنے تک میں وہ حاضر کر دیا۔ سلیمان علیہ السلام یہاں بھی فوراً کہے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے، میرا کچھ نہیں ہے کہ میں بادشاہ ہوں یا نبی ہوں یا میری سلطنت بڑی ہے، ایسا کچھ نہیں، یہ جو کچھ ہے میرے رب کے فضل سے ہے۔ لیبلونی، میرا رب مجھے آزمانا چاہ رہا ہے، اشکر ام اکفر، میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسی، جو بھی اللہ کا بندہ شکر کرتا ہے تو اس کا فائدہ اسی کو پہنچتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو رب تو ہر چیز سے بری ہے، ساری کائنات بھی اگر اس کی ناشکری کرے تب بھی رب کی غنی میں، رب کے عبادت میں، رب کی کبریائی میں، بڑائی میں کسی بھی چیز میں فرق ہونے والا نہیں۔ خیر اس واقعے میں ہمارے اور آپ کے لیے یہ ہے
کہ سب سے پہلے ہمیں تو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی نعمت دے اس کا شکر ادا کریں۔ اسلام خود ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن وہ جو واقعہ جو ہدہد کا ہوا اس میں ہمیں اور آپ کو ذرا سوچ کر دیکھنا ہے کہ ایک پرندہ ایک قوم کو دیکھا، اللہ تعالیٰ اس واقعے کو بیان کر رہا، دیکھیں کہ قوم کو دیکھا کہ انسان ہوتے ہوئے اللہ کے علاوہ دوسرے کی عبادت کر رہے ہیں، تو اس کی غیرت جاگ گئی اور اس نے کہا کہ انسان ہوتے ہوئے اللہ کے علاوہ دوسرے کی عبادت یہ نہیں ہو سکتا، یہ جائز نہیں، یہ درست نہیں ہے۔ پھر سلیمان علیہ السلام اس کو دیکھنے کے بعد خاموش نہیں بیٹھے، فوراً انہوں نے وہاں اللہ کا پیغام بھیجا، اللہ کے دین کی تبلیغ کی انہوں نے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ زمین پر اللہ کی ہو، اس کی ساری نعمتیں اس کی ہو اور اس کے بندے اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اسلام والوں کو، مسلمانوں کو بھی کہا گیا اور مکے والوں کو بھی کہا گیا کہ دیکھو ایک پرندہ کو غیرت آ گیا کہ خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا، تم انسان ہو کر بتوں کی نہ جانے کس کس چیز کی پرستش کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورے کے اندر یہ کیا۔ لیکن میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی اس کا معنی سب سے پہلے سنیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نبی بھیجے، لیکن سب کو صرف نبی بنایا، بادشاہت صرف اور صرف داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ دونوں باپ بیٹے ہیں، بہت کم باپ بیٹوں کو اتنی نصیحتیں ملی ہے، اتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس میں یہ دونوں بھی ہیں۔ لیکن ان دونوں کو کس وجہ سے ملی؟ کہا علم کی وجہ سے۔ علم، حضرت سلیمان علیہ السلام کو خاص کر آگے چل کر ایک دعا بھی آتی ہے کہ ان دونوں نے دعا بھی کی تھی کہ اللہ تو نے ہمیں علم عطا فرمایا اور اس کے ذریعے سے یہ ساری چیزیں عطا فرمائی۔ تو سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، تفسیر کی کتابوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے 3 چیزوں کو پیش کیا، دولت، علم اور حکومت۔ کہا اے سلیمان تم ان تینوں میں سے جو چاہے لے لو۔ سلیمان علیہ السلام نے علم کو پسند کیا، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دولت سے اور حکومت سے کہا کہ تم چلے جاؤ، اس لیے کہ سلیمان نے علم کو پسند کر لیا ہے۔ تو دولت اور حکومت نے کہا جہاں علم ہوتا ہے ہم وہیں رہتے ہیں، علم چھوڑ کر ہم کہاں جا سکتے ہیں؟ تو معلوم ہوا کہ جہاں علم ہو وہاں دولت، حکومت، عزت، مرتبہ، مقام سب کچھ خود بخود آ جاتی ہے، اور اگر علم نہیں ہے تو یہ سب چیزیں نہیں ہو سکتی۔ ہمارے اور آپ کے لیے یہ سب عبرت اور نصیحت کی باتیں ہیں۔ مکی صورتوں میں یہ ساری چیزیں بتائی گئی اور ساری نصیحتیں کی باتیں اس کے اندر ہوئی۔ پھر اس کے بعد چند قوموں کا اس میں ذکر کر کے ساری باتوں کو پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت اور ساری چیزوں کا ذکر ہوتا ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، کیونکہ مکی صورت ہے، مکے میں لوگ پریشان تھے، مسلمان پریشان تھے، تو کہا کون ہے جو پریشان حال کی پریشانی کو سنے اور اس کی تکلیف کو دور کرے؟ سلیمان، داؤد، یہ سب کس کو یاد کیا؟ اللہ کو یاد کیے۔ اے ایمان والو تم بھی اللہ کو یاد کرو، وہی ہے تکلیفوں کو دور کرنے والا، وہی ہے زمین میں انسانوں کو بسانے والا، حکومتیں دینے والا، تخت دینے والا، باغات دینے والا، چشمے بنانے والا، سمندر کو بنانے والا، یہ سب کی ملکیت اسی کے ہاتھ میں ہے، وہی تمہاری تکلیف کو دور کرے گا، اس اللہ کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ النمل اس سورہ کا نام جو چیونٹی رکھا، تو بتایا کہ ایک چیونٹی جس کی حیثیت کیا ہے، جس کی طاقت کیا ہے، جس کا سائز کتنا ہے، لیکن اللہ نے اس کو بھی سمجھ، اس کو بھی عقل، اس کو بھی سوچ، اس کو بھی سب کچھ عطا فرمایا ہے۔ تو اے انسان ہو، تم تو انسان ہو، تمہاری جسامت دیکھو، تمہاری عقل دیکھو، تمہاری سمجھ دیکھو، اور اس سمجھ کو صحیح راستے میں کام لاؤ۔ آخر میں ایمان والوں سے پھر کہا گیا کہ قرآن کی تلاوت کرو، یہ قرآن تمہیں سیدھا راستہ دکھائے گی، اور سیدھا راستہ اسی کو فائدہ ہوگا جو سیدھے راستے پہ چلے گا، اور جو گمراہ ہوگا تو پھر نبی کا کام تو صرف سیدھا راستہ دکھانا ہے، لیکن یاد رکھو تمہارا رب تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، تمہارے کسی عمل سے غافل نہیں۔ یہاں تک سورۃ النمل ختم ہوتی ہے۔ اس کے بعد سورۃ القصص ہے۔ قصص کے معنی قصہ کے ہیں، لیکن پھر آپ سمجھ لیجئے جیسے ہم نے سورہ یوسف میں کہا تھا کہ قرآن قصہ کہانی نہیں بیان کرتا، قرآن ایسے قصے بیان کرتا ہے جس میں عبرت ہو، نصیحت ہو، اور انسان کے لیے سیدھا راستہ ہو۔ تو اس میں پھر حضرت یوسف علیہ السلام، معاف کیجئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ کئی صورتوں میں الگ الگ ہے، لیکن یہاں تینوں واقعے کو، یعنی پیدائش سے لے کر فرعون کے محل میں پہنچنے تک،
پھر اس کے بعد محل سے نکل کر جوان ہو کر محل سے نکل کر مدین پہنچنے تک، پھر واپس آ کے دعوت دینے تک۔ لیکن ان سارے واقعوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ مکی سورہ ہے اور بالکل ابتدائی کی صورت ہے، اس چیز کو زیادہ بیان کیا جس میں کہا کہ ایک اس بات پر غور کرو کہ موسیٰ کی ماں ایک عورت تھی۔ عورت کتنی کمزور ہوتی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کو یقین دلا دیا کہ یہ تمہارا شیرخوار بچہ ہے، لیکن میں یقین دلاتا ہوں تم سمندر میں ڈال دو، میں ضرور تم کو واپس لاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّا رَادُّهُ إِلَيْكِ، میں ضرور واپس لاؤں گا، اور صرف واپس نہیں لاؤں گا بلکہ بعد میں چل کے اسے نبی بھی بناؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نقل کرنے کہتا ہے ان وعد اللہ حق، کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے یقین کیا اللہ کے وعدے پر، تو اللہ کا وعدہ پورا ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام کو پھر اللہ تعالیٰ نے ماں کے پاس پہنچا دیا۔ اے لوگو، یہ کتاب جتنے وعدے تم سے کر رہی ہے یہ وعدہ برحق ہے، یہ وعدہ ہونا ہے۔ ہو سکتا ہے تم کو سمجھ میں نہ آئے، جیسے کہ ایک عورت سمجھ نہیں سکتی تھی کہ ایک شیرخوار بچے کو، دودھ پیتے بچے کو سمندر میں کون بچا سکتا ہے، لیکن وہ رب ہے جو بچا سکتا ہے، اور اللہ نے بچایا اور بتایا۔ کہا ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ حق ہے، ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، یقین نہیں کرتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ہم سے کتنے وعدے کیے جاتے ہیں کہ نیکی کرو گے تو یہ بدلہ ہے، یہ بدلہ ہے، آخرت میں ایسا ہے، ہم کو یقین نہیں ہوتا ہے، حالانکہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ساری دنیا کے وعدے جھوٹے ہو سکتے ہیں، میرے رب کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ہمیں رب کے وعدے پر یقین ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو اس طریقے سے نقل کیا ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ قصہ کہانی نہیں ہے، الفاظ ایک ہی قرآن ایسا استعمال کرتا ہے کہ آدمی سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ دیکھیے فرعون کو معلوم تھا کہ اس وقت یہ بچہ کس کا ہو سکتا ہے، کیونکہ اسی نے حکم دیا تھا بنی اسرائیل کے سارے بچوں کو قتل کرو۔ جب ایک بچہ اس کے گھر پہنچا جس کا کوئی نہیں ہے، تو وہ سوچ سکتا تھا کہ یہ بچہ بنی اسرائیل کا ہی ہو سکتا ہے، لیکن اس کی سوچ وہاں نہیں گئی۔ الٹا بچے کو ہاتھ میں لے کر فرعون کی بیوی کہتی ہے، کیونکہ اس کو بچے نہیں تھے، تو فوراً کہنے لگی اپنے شوہر سے لا تقتلوا، اس کو قتل مت کرو، کیونکہ ڈر تھا کہ فرعون قتل کر دے گا، کیونکہ اس کا آرڈر تھا کہ سارے بچوں کو قتل کر دو۔ تو فوراً وہ کوئی لا تقتلوا، اس کو قتل نہ کرو، عسى ينفعنا أو نتخذه ولدا، یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا یا ہم کم سے کم اولاد بنا لیں گے۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، قرآن کہتا ہے ان کو اتنا بھی شعور نہیں تھا کہ یہ بچہ کہاں کا ہے، کدھر کا ہے، کیسا ہے، کیسے محل میں پہنچا۔ یہ چاہ رہے تھے بیٹا بنانا، جبکہ ہم اسی بچے کے ذریعے سے ان کی سلطنت، ان کی تخت، ان کی حکومت کو ختم کرنے والے تھے۔ گویا یاد رکھو اللہ کی مشیت بہت بڑی ہے، وہ اگر چاہے تو دشمن کے گھر میں بھی دوست کو پال سکتا ہے۔ جیسے فرعون جو کہ خدا کا نافرمان تھا، بچوں کا دشمن تھا، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اسے معلوم نہیں تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو کہاں پالا؟ فرعون کے ہی گھر میں پال دیا، اور وہی موسیٰ علیہ السلام بعد میں اس کی سلطنت کے خاتمے ہوئے۔ وہ رب ہے، وہ اللہ ہے۔ تو اے ایمان والو، تم کو ہم کیسے ختم ہونے دیں گے، تم کو ہم کیسے برباد ہونے دیں گے؟ مکے کے مسلمانوں سے بھی کہا جا رہا ہے اور آج بھی کہا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے، بڑے ہوئے، تو ضروری بات ہے اللہ تعالیٰ کی جو مشیت تھی، جو حکم تھا وہ ہونا تھا۔ تو ایک واقعہ ہوا، وہ یہ کہ ایک بنی اسرائیل کا آدمی آپ سے مدد کے لیے مانگا، اور مخالف میں فرعون کا آدمی تھا، تو آپ نے اس کو مدد کی، یعنی اس کو ایک گھوسا مارا، وہ آدمی ختم ہو گیا، اب قتل ہو گیا۔ اصل مقصد یہ تھا اس کے پیچھے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کسی طرح یہاں سے نکال کر مدین پہنچانا۔ تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کسی انسان کو تکلیف کے راستے سے گزارتا ہے کسی آسانی تک پہنچنے کے لیے۔ آدمی کو اس تکلیف اور مصیبت سے گھبرانا نہیں چاہیے، یہ بھی اس میں بھی اللہ کی ایک مشیت تھی، جس راستے سے اللہ تعالیٰ ان کو لے جانا چاہتا تھا۔ جیسا یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں سے دشمنی ڈال کر کنویں میں ڈلوایا تاکہ مصر پہنچے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی طرف آخر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے، نئی جگہ تھی، نیا علاقہ تھا، پریشان تھے، اب سوچے کہ کیا کریں۔ تو آخر انہوں نے سب سے پہلے ایک نیکی کی، اور نیکی کرنے کے بعد دعا کیا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ اس وقت جو بھی نیکی، جو بھی بھلائی میرے ساتھ کرے گا میں اس کا محتاج ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کے لیے راستہ نکال دیا۔ معلوم ہوا
کہ آدمی کو نیکی کرنی چاہیے، نیکی کبھی بیکار نہیں جاتی، نیکی کبھی رائگاں نہیں جاتی، نیکی ہمیشہ رنگ لاتی ہے، کامیاب ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ مدین گئے، شعیب علیہ السلام وہاں تھے، ان کے گھر رہے، ان کی 2 لڑکیوں کے ساتھ ایک کا آپ نے نکاح کر دیا، 8-10 سال رہے، پھر وہاں سے واپس آئے تو راستے میں آپ کو نبوت ملی، پھر نبوت ملنے کے بعد معجزہ بھی ملا، یہ سب لے کر آپ فرعون کے پاس آئے اور اس کو دعوت دی، آپ نے اس کی دعوت کو اس نے قبول نہیں کیا، تو پھر اس کے بعد جو ہے فرعون کا غرق ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی نبی کسی قوم کے پاس گئے اور انہوں نے ان کی دعوت کو نہیں مانا تو ہم نے ان کو اور ان کی لاؤ لشکر سب کو پکڑ لیا، جیسا کہ یہاں کا فَأَخَذْنَاهُ، ہم نے فرعون کو وَجُنُودُهُ اور اس کی لشکر کو سب کو سمندر میں ڈال دیا، اور ہم نے ان کو ایسا پکڑا جو وہ دنیا کی پکڑ ہے، آخرت میں بھی ان کو سزا ہوگی، جیسے کہ فرعون کے بارے میں آیا ہے کہ یہ صرف دنیا کی سزا تھی اسے، آخرت میں سارے جہنمیوں کا لیڈر فرعون بنے گا، وہ آگے آگے ہوگا جہنم میں، اور پیچھے سارے کفر کے کرنے والے جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ بھی جو ہے اس سورے کے اندر بیان کیا گیا۔ سورۃ القصص کے اندر ایک اور آیت آئی ہے جو خاص کر حضرت ابو طالب کے بارے میں مشہور ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خواہش تھی کہ ان کے چچا ابو طالب مسلمان ہو جائیں، لیکن وہ آخر وقت تک جب مسلمان نہیں ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت ٹوٹ گیا، بہت پریشان ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اے نبی، آپ جسے چاہیں اسے ہدایت نہیں ملے گی، اللہ جسے چاہے گا اسے ہی ہدایت ملے گا۔ تو معلوم ہوا کہ ہمیں اور آپ کو سب تک دین پہنچانا ہے، ہدایت دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ ہدایت ہمارے ذمہ نہیں رکھی گئی ہے، ہدایت اللہ کے ذمہ ہے۔ ہدایت اس کو ملتی ہے جو خود ہدایت کو چاہتا ہے، ہدایت کو حاصل کرتا ہے، یا ہدایت کے لیے آگے بڑھے گا، اللہ تعالیٰ اسے ہی ہدایت دیں گے۔ جو خود آگے نہیں بڑھتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ پھر اس سورے میں نیکی کے بارے میں کہا گیا کہ جو آدمی ایک نیکی لائے گا اس کے لیے وہ نیکی بہتر ہوگی، بڑھ چڑھ کر ملے گی، لیکن جو گناہ کرے گا اس کو ایک گناہ کا ایک ہی بدلہ ملے گا۔ گویا نیکی کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس سورے کو ختم کیا ہے توحید کے اوپر، کہا وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو، لا الہ الا ہوا، صرف وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ کل شیء ہالک، ہر چیز تباہ ہونے والی، الا وجہہ، صرف اس کی ذات باقی رہے۔ اللہ کے علاوہ جتنے بھی بڑی سے بڑی طاقتیں، بڑی سے بڑی سلطنتیں، بڑی سے بڑی حکومتیں، خود فرعون کا اس میں ذکر آیا، اس سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا لاؤ لشکر، اس سے بڑی حکومت کسی کی نہیں تھی، لیکن اس کو بھی تباہ کر دیا۔ لہ الحکم، اسی کے لیے ساری حکومت ہے، ساری طاقت اور قوت اسی کے لیے ہے، اسی کی طرف سب کر لوٹ کے جانا ہے۔ لوٹ کے جانے کا مطلب کہ جو نیکی کرے گا وہ کامیاب ہوگا، جو گناہ کرے گا اس کی سزا اس کو ملے گی۔ یہاں پر سورۃ القصص ختم ہوتی ہے۔ اس کے بعد سورۃ العنکبوت ہے۔ عنکبوت کہتے ہیں مکڑی، یہ بھی مکے کے بالکل ابتدائی دور کی ہے۔ لوگ آزمائے جا رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، جو ایمان والے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہہ رہے ہیں اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا انسانوں، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ صرف ایمان لانے سے بچ جاؤ گے؟ آزمائے نہیں جاؤ گے، ضرور آزمایا جاؤ گے، آزمانے کے بعد ہی تو تمہیں پکا کون سچا کون ملے گا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی بالکل ابتدائی دور کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورے کے اندر بھی نافرمان قوم کا ذکر کیا، اور ان سب کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر اس میں بھی وہی بات کہی کہ جب ہم پکڑتے ہیں تو بہت سخت پکڑتے ہیں۔ خاص کر نبیوں کے ذکر میں حضرت لوط کا آیا، اور پھر اس کے بعد جو حضرت ابراہیم، حضرت شعیب، حضرت صالح اور حضرت ہود کی قوم یعنی عاد اور سمود، ان سبوں کا ذکر کیا۔ کسی نے نبی کو کہا کہ ان کو آگ میں ڈال دو، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ جلا دو ان کو۔ لوط علیہ السلام کی قوم نے کہا بستی سے نکال دو ان کو۔ عاد اور سمود نے چیلنج کیا کہ ہم کو کون عذاب دے سکتا ہے، ہم کو کون تکلیف میں مبتلا کر سکتا ہے۔ تو ان ساری قوموں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کہا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے سب کو ان کے گناہوں کی بدولت پکڑا ہے۔ گویا اللہ کی طرف سے عذاب تو آتی ہے، لیکن وہ عذاب آتی کب ہے؟ گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ خود اللہ کسی کو عذاب دینا نہیں چاہتا، تو کہتے ہیں اس میں فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ہم نے کسی کے اوپر آندھی بھیجی، کسی کے اوپر چیخ بھیجا، کسی کو زمین میں دھسا دیا، کسی کو ڈوبا دیا۔
इन सब को हमने उनकी गुनाहों की वजह से पकड़ा। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला इस सूरे का जो नाम है अनकबूत, अनकबूत कहते हैं मकड़ी। ये मकड़ी का जो है वो भी अपना एक घर बनाती है, और घर आदमी किस लिए लेता है? पनाह लेने के लिए, हिफाजत के लिए। तो अल्लाह ताला ने इसको एक मिसाल के तौर पर कहा कि जो लोग अल्लाह के अलावा दूसरे को दोस्त बनाते हैं, मसलुल लज़ीना तख़ज़ू मिन दूनिल्लाहि औलिया, मालूम हुआ कि अल्लाह के अलावा जितनों की इबादत की जाती है ये सब औलिया में शुमार है। गैर लोग भी जिनकी इबादत करते हैं वो उनको अच्छा समझ के करते हैं, उनको नेक समझ के करते हैं, इसीलिए लफ्ज़ औलिया का इस्तेमाल किया। कहा कि उनकी मिसाल ऐसे ही जैसे कि मकड़ी का घर, यानी एक तरफ अल्लाह की ताकत क़ुव्वत देखो कि ज़मीन आसमान सूरज चाँद दिन रात हवा बारिश समुंदर ये सब बनाने वाला है, और एक तरफ मकड़ी का घर है। तो सारी दुनिया की ताकत और क़ुव्वत मकड़ी के घर के बराबर। आपको मालूम है, तहक़ीक़ करने वालों ने तहक़ीक़ किया कि मकड़ी का घर खुद मकड़ी के लिए हिफाजत का जरिया नहीं होता है। हवा का एक झोंका उसको तबाह कर देगा, पानी की एक बूंद उसको गिरा देती है। तो ऐसे कमजोर घर का तुम पनाह ले रहे हो, बेहतर है अल्लाह को याद करो। अल्लाह सारी कायनात का जमीन आसमान का मालिक है, उसको तुम पुकारो, उसको तुम याद करो। गोया जो लोग भी अल्लाह के अलावा हैं, इन सारों की ताकत भी अगर मिला दी जाए तो एक मकड़ी के घर के बराबर होगी। हालांकि मकड़ी उसको अपना जो है हिफाजत का जरिया समझती है, लेकिन याद रखो उसका हिफाजत वो नहीं हो सकता। इस सूरे के अंदर इसमें हमारे और आपके लिए यही बतलाया गया कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को याद करो। बेशक वो अल्लाह जानता है जिसको तुम उसके अलावा पुकारते हो, उसके अलावा जिसको भी तुम पुकार रहे हो अल्लाह सब जान रहा है। अल्लाह ताला आखिर में कहते हैं कि ये एक मिसाल है जो हमने लोगों के लिए बयान किया ताकि लोग समझें, और जो अक्ल रखते हैं वो लोग जो है इससे इबरत हासिल करने। वरना हकीकत तो ये है कि अल्लाह ने ज़मीन को बनाया, आसमान को बनाया बिल्कुल हक़ के साथ, और इसमें जो कुछ भी है ये सब निशानी है मोमिनों के लिए। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने इस सूरे में ईमान वालों को एक हुक्म दिया है कि तुम कुरान की तिलावत करो, नमाज को कायम करो। और नमाज किस लिए? इसलिए कि तुमको बुराई और बेहयाई से रोकती है। वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, और सिर्फ नमाज ही काफ़ी नहीं है, अल्लाह का कसरत से जिक्र करो। अल्लाह जानता है जो कुछ के तुम कर रहे हो। तो ये एक बहुत बड़ा हुक्म दिया गया। मालूम हुआ कि दुश्मन के मुकाबले में, तकलीफ़ और परेशानी में, मुसीबत और सारी चीज़ों में अगर कोई चीज़ काम आने वाली है तो वो सिर्फ अल्लाह की याद, नमाज, जिक्र, अल्लाह की पुकार, अल्लाह से दुआ, यही सारी चीज़ें। और फिर नमाज, वो नमाज कामयाब है जो बुराई और बेहयाई से इंसान को बचाती है। वरना अगर नमाज होते हुए भी इंसान के अखलाक में, रहन सहन में फहश और मुनकर, यानी खुली हुई भी छुपी हुई भी जिस किस्म की भी बुराई हो, ईमान की, अखलाक की, आदात की, ये सारी बुराइयों से इंसान को बचना चाहिए। फिर उसके बाद इस सूरे को भी जो ख़त्म किया गया है, बहुत बड़ी बात पर कहा गया है। कहा गया कि देखो ये दुनिया है, दुनिया में इंसान कोशिश करता है, मेहनत करता है, मशक्क़त करता है, करना चाहिए, लेकिन उसकी कोशिश सीधे रास्ते में होनी चाहिए। तो जो लोग भी सीधे रास्ते में कोशिश करते हैं हम उनको बेशुमार रास्ते दिखाते हैं। वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, हम उनको रास्ते दिखाते हैं। अगर कोई आदमी गलत रास्ते में जाना चाहेगा तो उसके लिए भी रास्ते खुलेंगे, लेकिन अल्लाह किसके साथ रहेगा? इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह नेकी करने वालों के साथ है। तो दुनिया सबके लिए है, बुरों के लिए भी, अच्छों के लिए भी है। यहाँ सब जी रहे हैं, चोर भी जी रहे हैं, बदमाश भी जी रहे हैं, अच्छे भी जी रहे हैं, सब जी रहे हैं। जालिम भी जी रहा है, इंसाफ करने वाला भी जी रहा है, बल्कि गुनहगार अच्छी हालत में जीता है। तो दुनिया सबको दी जाएगी, लेकिन अल्लाह जिसके साथ है वो ईमान वालों के साथ, नेकी करने वालों के साथ। सूरतुल क़सस में एक बात रुक गई थी जो हमारे और आपके लिए भी बड़ी अहम की बात है, अभी जो है जहन में आ रही है, मैं आपके सामने पेश करता हूँ। वो ये है कि इसमें क़ारून का भी एक वाक़या है। क़ारून मूसा अलैहिस्सलाम की कौम में से ही था, और ये शख्स वो आपका दूर का रिश्तेदार भी था। अल्लाह ताला ने इसको बहुत माल दौलत सब कुछ अता फरमाया था, लेकिन ये अल्लाह के नाफरमान बन गया था। अल्लाह तबारक तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए से इसको समझाने की कोशिश किया। मूसा अलैहिस्सलाम उसको गए, समझाए कि अल्लाह की ये दौलत है, तुम इसको ये मत समझो। और इसकी बड़ी ख़जाने थी, बड़ी दौलत थी, साल में एक बार नुमाइश भी करता था,
اور کہا جاتا ہے کہ 40 خزانے تھے اس کے اوپر، جس کو اونٹ اور بڑے لوگ اٹھا کر لے جاتے، اتنی کھیلیاں تھی، تو خزانہ کتنا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب سمجھایا تو اس نے کہا نہیں نہیں، یہ سب بیکار بات ہے، یہ سب اللہ، رسول، دین، آخرت، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اس نے سرکشی کی۔ تو جو لوگ اس کی دولت کو دیکھ کر کہتے تھے کہ دیکھو یہ بے ایمان ہے، اللہ اس کو اتنی زیادہ دولت دے رہا ہے، ہم ایمان والے ہیں، ہم کو اللہ تعالیٰ نہیں دیتا ہے، افسوس کرتے تھے۔ ایک بار جب اللہ تعالیٰ نے اس کی نافرمانی کی وجہ سے اس کو دھسایا زمین میں، اس کو اور اس کے پورے خزانے کو جب زمین میں دھسایا جانے لگا، تو جو لوگ ایمان والے پہلے افسوس کرتے تھے وہی کہنے لگے کہ اچھا ہوا اللہ ہم کو قارون اور اس کی دولت میں نہیں دیا، ہم کو قارون جیسا نہیں بنایا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں بتلائی کہ یاد رکھو، اگر کسی کو دولت اور دنیا کی چیزیں دی گئی ہیں تو یہ مت سمجھو کہ اللہ اس سے خوش ہے، اور اگر کسی کو نہیں دیا گیا ہے تو یہ مت سمجھو اللہ اس سے ناراض۔ نہیں، یہاں سب کی آزمائش ہو رہی ہے۔ جو بھی دولت، ثروت ہے، یہ سب آزمائش کے لیے ہے۔ اگر وہ آزمائش میں کامیاب ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کریں گے، ناکام ہوگا تو تباہی ہے۔ آخری بات کہہ کر اس تینوں صورتوں کے خلاصے پر ایک بڑی اہم بات ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا مقابلہ بلقیس سے ہوا، وہ بھی ایک ملکہ تھی، اس کی بھی حکومت تھی، سب کچھ تھی، لیکن جب اس نے حق کو پہچان لیا تو اپنے آپ کو ایمان لا لیا، وہ کامیاب ہو گئی۔ فرعون بھی اپنی دولت اور غرور، تکبر میں موسیٰ علیہ السلام سے ٹکرایا، ناکام ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ مکے کے لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم بھی اپنی سلطنت میں موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون جیسے آیا مت آؤ، میرے نبی کے مقابلے میں نہ آؤ، بلکہ سلیمان علیہ السلام جیسا بلقیس ان کے ساتھ، یعنی سلیمان کے ساتھ جو ملکہ سبا کی، ویسا تم کرو تو کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چند باتیں جو ان 3 صورتوں کے اندر مختصر طور پر آئی وہ ہم آپ کے سامنے پیش کیے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔